السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہی استدعا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا تحفظ آپ صرف اور صرف احتیاط کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے اپنے بچھڑتے جا رہے ہیں، بہت سے دوستوں کو کورونا ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں کے صدقے اس کورونا وبا سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت بڑے تمام سیاسی رہنما اکٹھے ہو چکے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد میں ہیں، جہانگیر خان ترین بھی اسلام آباد میں ہیں۔ مرکز ہمیشہ سے اسلام آباد رہا ہے پاکستان کی سیاست کا، کیونکہ اقتدار کی جنگ ہمیشہ وفاقی دارالحکومت میں ہی ہوتی ہے۔ ایک معاملہ تو جہانگیر خان ترین اور حکومت کے درمیان جو ایک پھڈا چل رہا ہے شوگر سکینڈل کے معاملے پر، ابھی تک اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ابھی تک جو تحفظات ہیں وہ جوں کہ توں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ شہزاد اکبر اور علی ظفر کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شوگر سکینڈل پر بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، چاہے جہانگیر خان ترین سمیت کوئی بھی ان کا عزیز یا ان کا دوست اس میں ملوث ہے تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ جہانگیر خان ترین بھی جو ہے وہ اس وقت اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام تک عمران خان تک پہنچا دیا ہے کہ آپ کی حکومت بنانے میں نے بنیادی کردار ادا کیا، اور آپ کی حکومت گرانے میں بھی میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہوں، لہٰذا جو رنجش ہے اسے ذاتی رنجش تک نہ لے جایا جائے۔ لیکن ایک طرف تو جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان یہ تلخی ہے، دوسری طرف محمود قریشی جو بڑے حریف سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ بڑا گروپ ہے جہانگیر خان ترین کا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی 2 روز قبل جو ہے وہ بات کی، تو انہوں نے اشارتاً ایک بات کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جسے پارٹی میں رہنا ہے وہ رہے، اشاروں کنایوں میں پارٹی کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نام انہوں نے جہانگیر خان ترین کا نہیں لیا، لیکن ان کا جو مخاطب تھا وہ جہانگیر خان ترین ہی تھے۔ تو اس لحاظ سے حکومت کے اندر یعنی PTI کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جنگ کس حد تک آگے بڑھے گی، آنے والے دن اس حوالے سے اہم ہوں گے، کیونکہ شوگر سکینڈل کا معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تلخیاں بھی اتنی ہی آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ ابھی ظاہراً پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی جماعتیں جو ہیں وہ فاصلے پر نظر آتی ہیں، لیکن درپردہ رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد میں ہیں، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز میں ابھی تک ملاقات شیڈول نہیں ہوئی، لیکن ایک ملاقات ہو سکتی ہے، چاہے وہ ملاقات خفیہ ہو یا پھر ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے مذاکرات کیے جائیں یا بات چیت کی جائے۔ البتہ بات چیت ضرور ہونی ہے، کیونکہ مریم نواز کا جو لہجہ ہے وہ قدرے کم ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ جب سے میاں شہباز شریف رہا ہو کر باہر آئے ہیں اس وقت سے مریم نواز نرم لہجے میں بات کر رہی ہیں، لیکن حکومت کے حوالے سے ابھی تک ان کا جو لہجہ ہے وہ سختی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات کی اور اس بات کو بڑے ذومعنی انداز میں لیا گیا کہ مریم نواز نے یہ کہا کہ اب اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی اصل خامیاں کیا ہیں، اور پھر کل یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں وقت نہیں دیا گیا اور یہ سیاسی یتیم بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رد عمل آیا، خصوصاً چودھری منظور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک جانے مانے رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ مریم بی بی آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کس کی یقین دہانی پر آپ نے 5 سال پورے کرنے کی بات کی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایک طبقہ نہیں چاہتا کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد پنجاب میں آئے۔
کیونکہ عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب تک عثمان بزدار اگر بچے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ وزیر اعظم عمران خان ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ایک پکا ووٹ ہیں عثمان بزدار کے پاس، لیکن پرویز الہی بھی نالاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی نالاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر عوامل بھی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون اس لیے چاہتی ہے کہ یہ حکومت برقرار رہے تاکہ عوام کو مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت میں فرق واضح نظر آئے، اور اس کے ترقی کی جو رفتار مسلم لیگ نون کے دور میں تھی اور جو سستی اس وقت بزدار حکومت کے دور میں ہے وہ بھی سامنے۔ پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ انہیں 5 سال دیے گئے، لیکن انہوں نے 5 سال پنجاب کی صورتحال کہاں پر کھڑی کی، انہوں نے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا وہ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون یہ بھی موقف اختیار کرے گی، دیکھیں مسلم لیگ نون کے دور میں پنجاب میں بڑی ترقی ہوئی، میٹروز جو ہیں انہیں مختلف شہروں میں چلایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ روڈز بنائے گئے، اور اس کے علاوہ آشیانہ اسکیم شروع کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ دانش اسکول شروع کیے گئے، لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی گئی، اور دیگر کچھ جو کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی وہ پیش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزدار حکومت کا موازنہ بھی کیا جائے گا۔ اس لیے مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئے، اور تحریک عدم اعتماد کی مخالفت سب سے بڑی جو کر رہی ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں، اور مریم نواز کا جو گروپ مسلم لیگ نون کے اندر ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری میاں شہباز شریف کے ذریعے اور حمزہ شہباز کے ذریعے معاملات کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی کے ساتھ بھی درپردہ رابطے ہو رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے مریم نواز والا، وہ نہیں چاہتا کہ پرویز الہی کسی بھی صورت وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، کیونکہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو پھر پرویز الہی اپنے دور میں دوبارہ سے ترقی کی جو رفتار ہے اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ خصوصاً اب تک جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ پنجاب میں گنا جاتا ہے وہ 1122 کا ہے، اور جسے خود اپوزیشن ارکان بھی سراہتے ہیں کہ پرویز الہی نے ایک بڑا اقدام اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی یہ بہت مقبول ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی کے دور میں پنجاب میں بلدیاتی نظام زیادہ مضبوط ہوا تھا اور عام آدمی جو ہے اسے ریلیف ملا تھا۔ تو یہ ڈر ہے مسلم لیگ نون کو کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں پرویز الہی پنجاب میں آ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور بزدار حکومت کا چل چلاؤ 5 سال تک اس کا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اس لیے یہ جو مسلم لیگ نون کا ایک بڑا گروپ ہے وہ بزدار حکومت کو بچانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف بشیر میمن کا جو انٹرویو ہے گزشتہ رات انہوں نے دیا، اس پر بھی اب بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ بشیر میمن نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان بن سلیمان بننا چاہتے تھے اور بن سلیمان کی طرح وہ حکم چلا رہے تھے، لیکن میں نے ان کی حکم عدولی کر دی، کیونکہ FIA کے جو TORs ہیں ان کے مطابق میں وہ اقدامات نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ مقدمے قائم نہیں کر سکتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، احسن اقبال کے خلاف، پرویز رشید کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمات عمران خان کی طرف سے مجھے کہے جا رہے تھے یا پھر شہزاد اکبر کے ذریعے کہلوائے جا رہے تھے۔ اس بات کی تردید شہزاد اکبر کی طرف سے کر دی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ منتقم مزاجی کی انتہا ہو گئی ہے۔ بشیر میمن کے اس انٹرویو اور ان انکشافات کی بڑی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے حقائق سامنے آ سکیں۔ تیسرا، مولانا فضل الرحمان کا جو رویہ ہے اس وقت وہ دوبارہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر نالاں نظر آ رہے ہیں، اور گزشتہ رات ان کے گھر ختم قرآن کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر پر سودے بازی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کیا الزام عائد کیا اور انہوں نے کون کون سے الزامات مزید عائد کیے ہیں، انہی کی زبانی آپ خود ملاحظہ فرمائیے۔ اور جس طرح کشمیریوں کو ہم نے دشمنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اور ایک قوم کے مستقبل کا فیصلہ منافقت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، چوری چھپے کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی اور تباہی کا عالم یہ ہے کہ آج ہم دشمن کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، آج ہم راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔
کہ فلاں مسئلے پر مفاہمت، فلاں مسئلے پر مفاہمت، فلاں مسئلے پر مفاہمت، اور اس مفاہمت میں ہم قوموں کے مستقبل کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں، اور پھر کال قانون پر ملیں گے پارلیمنٹ کا۔ تو معاشی طور پر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر دشمن کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہم ترلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی جنگ لڑ سکے، اس لیے ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے، اور عید الفطر کے بعد یہ پارہ مزید بڑھ جائے گا۔ جیسے جیسے گرمی میں اضافہ ہوگا اسی طرح سیاسی ماحول بھی مزید گرم ہوگا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور فراہم کریں۔ شکریہ۔